اے موسیٰ اپنے پاس میں ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لینا اور جہاں جہاں بھوک لگے اس مچھلی کو کھانا، اور یاد رکھنا کہ قارون کا خزانہ، یہ قارون کا جو خزانہ ہے وہ قارون کے ساتھ زمین میں دھس گیا۔ یہ جو قارون ہے اس کے بارے میں اب پوری طرح سے ہم بات کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کے اس اسلامی معلومات کے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دو واقعے کو بڑی تفصیل سے اور ڈیٹیلز میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس ویڈیو پر بنے رہیں اور پوری ویڈیو کو واچ کریں، اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کومنٹ بھی کرنا ہے۔ ہم دو واقعے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے کیوں ہوئی، کس بات پر ہوئی، اور دوسرا واقعہ ہوگا قارون کا خزانہ، قارون کے سمیت ان کا خزانہ زمین میں کیوں دھس گیا۔ تو آئیے یہاں سے ہم اپنے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ملاقات کی بات کرتے ہیں۔ دھیان سے اور غور سے سنیے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں گے اس واقعے کو تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب کو اتارا ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے، ان کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کے اندر اس بات کی گواہی ہے کہ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے اور اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے موت کو ایک تماچا مارا اور اس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ پھٹ گئی ہے۔ تو ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کیوں ہوئی، کس بات پر ہوئی، اور اللہ نے موسیٰ کو خضر کے پاس کیوں بھیجا۔ تو آپ دھیان سے سنیے، یہاں سے واقعہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بڑی اچھی نصیحت کر رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے، انہیں سکھا رہے تھے۔ واعظ و نصیحت میں اتنا اثر تھا اور اس تقریر میں اتنی زیادہ رعب اور جلال تھا کہ ساری قوم جتنی بیٹھی ہوئی تھی سب کے سب رونے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ سب پر ہیبت نازل ہو گئی، ہیبت اتر گئی۔ اس میں سے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، ہمیں یہ بتائیے کہ آج کے اس زمانے میں اور آج کے اس سمے میں آپ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا ہے، یعنی آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ ابھی مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان کسی بھی چیز پر گھمنڈ کر لے، تکبر کر لے اور اس کے اندر تغیر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں ڈال دیا، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام آزمائش کی بھٹی میں تپیں گے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے بھی زیادہ جاننے والا میرا بندہ ہے، میری مخلوق ہے، جاؤ فلاں جگہ مجمع البحرین ایک مقام ہے، وہاں ایک میرا بندہ ہے، اس سے ملاقات کرو، وہ تمہیں بہت کچھ سکھائے گا۔ تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ سے نوازا ہے اور بہت علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین پر پہنچنا ہے، وہاں اللہ کا ایک بندہ ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے۔ رائج قول کے مطابق
یہ بات سامنے آتی ہے کہ مجمع البحرین جو مقام ہے وہ ایران اور روم کے درمیان میں جہاں پر یہ بحرین ملتے ہیں وہی مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے پاس میں ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لینا اور جہاں جہاں بھوک لگے اس مچھلی کو کھانا، اور یاد رکھنا ایک مقام ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور کود کر نکل کر تمہارے پاس سے ندی میں چلی جائے گی، وہاں سے ایک راستہ بنے گا، وہیں پر یہ میرا بندہ ہے جس سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اللہ کی قدرت اور کرشمہ دیکھیے، اللہ کی کبریائی دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بھونی ہوئی مچھلی کو اپنے پاس رکھتے ہیں، جب بھی بھوک لگتی ہے تو اسی مچھلی کو کھاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقت جب آتا ہے اور منزل عنقریب ہوتی ہے تو مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور پانی میں چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت یوشع کو لیتے ہیں، بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی اور نبی بنے۔ یہ دونوں آدمی سفر پر نکل پڑے، ساتھ میں ایک بھونی ہوئی مچھلی ہے اور سفر پر تلاش ہونی ہے کس کی؟ تو اللہ کے اس بندے کی جس کا نام حضرت خضر ہے۔ چلتے چلتے کافی دور نکل پڑے، جہاں جہاں بھوک لگتی تھی اس مچھلی کو حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ دونوں کھاتے تھے۔ تھک گئے، بڑا لمبا سفر تھا، ایک جگہ آرام کرنے لگے۔ آرام کرنے کے درمیان میں آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، مچھلی زندہ ہوئی اور نکل کر ندی میں چلی گئی۔ جب نیند کا غلبہ ختم ہوا تو حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ندی میں ایک راستہ بنا ہوا تھا اور دونوں طرف کا پانی جو ہے وہ کنارہ پکڑ لیا اور درمیان سے ایک راستہ نکلا تھا۔ انہوں نے دیکھا نہیں کہ مچھلی میرے پاس ہے یا نہیں ہے، آگے نکل پڑے۔ جب بہت آگے نکلے تو پھر کیا ہوا، تھکے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھوک لگ گئی ہے، یوشع بیٹھو آرام کرو، کچھ کھانے کے لیے نکالو۔ جب کھولا گیا تو اس میں مچھلی نہیں تھی، تو پھر حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ مچھلی نکل چکی ہے اور ندی میں چلی گئی ہے اور راستہ بن چکا ہے، ہم کافی دور نکل چکے ہیں، منزل پیچھے رہ گئی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع دونوں اسی راستے پر آئے تو راستے کے درمیان میں پہنچے تو دونوں طرف ایک پہاڑی نظر آیا اور پہاڑی کے بیچ میں ایک بڑا سا پتھر تھا۔ اس پتھر پر ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جس کے سر پر ایک کالی چادر تھی اور وہ چادر سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی تھی، جسم کو ڈھانک لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس پہنچے اور ان سے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ تو اس بیٹھنے والے شخص نے، اس بندے نے کہا وعلیکم السلام یا نبی بنی اسرائیل۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اس اجنبی کو کیسے پتہ، کیسے معلوم کہ میں بنی اسرائیل کے طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بہر کیف وہ جو بیٹھنے والا بندہ تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہو کیا بات ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھ سے اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، آپ مجھے وہ علم سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس شریعت کا علم ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ کے پاس بہت علم ہوگا، آپ تو برائی کو روکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا، گہار لگائی اور کہا کہ آپ مجھے علم سکھائیں جس کے لیے اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے، نکل پڑے۔ لیکن حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ راستے میں آپ خاموش رہیں گے، کچھ بولیں گے نہیں، آپ کے سامنے کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی منظر پیش آئے تو آپ کو بولنا نہیں ہے اور صبر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو مان لی اور کہا ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہماری زبان خاموش رہے گی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک ندی کے پاس پہنچے اور ندی کے اس پار جانا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں، وہ کشتی بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی تھی۔ جب کشتی سے اترتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی کے ایک پٹھے کو توڑ دیتے ہیں۔
یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کشتی والے کا کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، اور آپ نے اس کے کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے کہا تھا کہ ہماری زبان بند رہے گی، ہم کچھ نہیں بولیں گے، لیکن آپ بول پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہ اے حضرت خضر، اے اللہ کے بندے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اب ہم صبر کریں گے اور کچھ نہیں بولیں گے۔ چنانچہ پھر آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو کیا ہوا کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور حضرت خضر نے اس نوجوان کو قتل کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک خوبصورت نوجوان جس کی کوئی غلطی نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ پھر بول پڑے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم صبر کریں گے، ہم کچھ نہیں بولیں گے، لیکن آپ کی زبان خاموش نہیں رہتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم خاموش رہیں گے، اگر اب ہم بولے تو اپنی سزا ہم خود تجویز کر لیں گے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک بستی پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کرو، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ لیکن ان بستی کے لوگوں نے بالکل اکرام احترام نہیں کیا اور حضرت خضر کی کوئی بات نہیں مانی۔ لیکن اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست کر دیتے ہیں اور کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ نے اس دیوار کو کیوں کھڑی کر دی، گرنے کیوں نہیں دی؟ جس دیوار کے گاؤں کے لوگ آپ کا کوئی اکرام نہیں کیا، بات نہیں مانی، اور آپ کے کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں دیا، پھر بھی بول پڑے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب میں آپ کو وہ سارا واقعہ اور ساری بات سناتا ہوں کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہم نے کشتی کے پٹھے کو توڑ دیا، وہ اس لیے کہ سامنے ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا، وہ اچھی خاصی اور خوبصورت کشتیوں کو اپنی گرفت میں لیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو توڑ کر اسے عیبدار بنا دیا تاکہ اس مزدور کے، اس ملاح کے کشتی کو بادشاہ گرفت میں نہ لے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس لیے ایسا کیا اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ میں ایسا کروں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا جبکہ اس کا کوئی گناہ کوئی جرم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ وہ اس لیے کہ یہ جو لڑکا تھا یہ اپنے والدین کا بڑا نافرمان تھا، اللہ نے مجھے بتایا کہ آپ اسے قتل کر دیں، اس کے بدلے میں ان کے والدین کو میں ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤں گا، کیونکہ ان کے والدین نیک اور صالحینوں میں سے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کر دیا اور کھڑی کر دیا، وہ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا تھا، ان کے والد بڑے اچھے تھے، نیک تھے، اللہ کے برگزیدہ بندہ تھے۔ اگر میں اس دیوار کو کھڑی نہیں کرتا اور اللہ کا حکم نہیں ہوتا اور دیوار گر جاتی تو سارے گاؤں والے اس خزانہ کو لوٹ لیتے اور اس یتیم بچے کا جو حق ہے وہ اسے نہیں مل پاتا۔ جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو ان کے پاس یہ خزانہ آ جائے گا اور وہ نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے حضرت خضر کو، اپنے بندے کو 3 باتیں بتائی ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا، کہ حضرت خضر میرا بندہ ہے، برگزیدہ بندہ ہے، اور اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا رسول ہو یا اللہ کا ولی ہو، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ دوسری بات اللہ نے کہا کہ فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا، خضر کے پاس اللہ کی رحمت ہوتی ہے، خضر پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے حضرت خضر کو بہت سارے علموں سے نواز دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر چپ رہتے، خاموش رہتے اور آگے چلتے تو نہ جانے
کیا کیا اور کچھ دیکھنے کو ملتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہتے تو نہ جانے اور کیا کیا منظر سامنے آتا اور کیسی کیسی عجیب باتیں سامنے آتی۔ تو بات یہاں سے ثابت ہو گئی اور پتہ یہ چلا اور سبق یہ ملا کہ کسی بھی انسان کو اپنے آپ پر کبھی کسی بات کو لے کر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، نام ہو، نمود ہو، کسی بات پر انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی حالت میں تغیر نہیں لانا چاہیے۔ ہر انسان کو اچھا سچا سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امتحان کی بھٹی میں ڈالا اور ان سے ملاقات کروائی جو اللہ کا برگزیدہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انسان گھمنڈ کرتا ہے کسی بھی چیز پر، چاہے وہ دولت کا ہو، شہرت کا ہو، پیسے کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ پسند ہے، لیکن کسی انسان کا گھمنڈ کرنا اور کسی انسان کا تکبر یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں سے ہم دوسرے واقعہ کی طرف چلتے ہیں کہ قارون کا خزانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ قارون بہت خوبصورت نوجوان تھا، گٹھیلا نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل کے سارے لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے اور اس کی خوبصورتی سے لوگ متاثر تھے اور اسے منور کہا کرتے تھے۔ لوگ اس کا ادب بھی کیا کرتے تھے۔ قارون ملنسار انسان تھا، قارون بڑے اخلاق والا انسان تھا، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے میل جول رکھا کرتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر قارون نے توریت کا علم لیا اور توریت کے حافظ بھی ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر قارون نے علم کیمیا بھی موسیٰ علیہ السلام سے سیکھ لیا تھا، اور علم کیمیا کی بنیاد پر قارون نے رانگا کو چاندی اور تانبے کو سونے میں بدل دیتا تھا، اور جس سے قارون کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو گیا، بہت خزانہ ہو گیا۔ جب ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آیا اور بہت سارا خزانہ آ گیا تو ان کی حالت بدل گئی اور حالت میں تغیر آ گئی اور یہ گھمنڈ انسان بن گیا۔ اس میں ہوا کیا کہ ایک مرتبہ سنیچر کے دن میں قارون ایک گدھے پر، جو سفید رنگ کا گدھا تھا، اس پر سوار ہو گیا۔ زین سونے کا بنا ہوا تھا اور ان کا جو لباس تھا وہ ریشمی لباس تھا۔ پیچھے ہزاروں کی فوج تھی جس میں غلام اور باندیاں تھی، سب زیور سے لدے ہوئے تھے اور نکل پڑے تھے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ اے قارون، تمہارے پاس اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تمہارے پاس خزانے دیے ہیں، تو اس مال و دولت سے آخرت کی زندگی کو سنوار لو اور آخرت کو بنا لو، اللہ سے ڈرو اور اپنی حالت کے اندر تغیر پیدا نہ کرو۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کاش قارون کے جیسا خزانہ میرے پاس بھی آ جائے۔ تو قارون نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، کہ یہ سب جو خزانے میرے پاس ہیں یہ مجھے اللہ نے نہیں دیے ہیں، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنے کلاکاری سے اور اپنے فن سے اس خزانے کو حاصل کیا ہے، یہ مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ قارون اب ایک وقت میں بہت بڑا گھمنڈی ہو گیا اور بہت زیادہ مغرور انسان ہو گیا، بنی اسرائیل پر ظلم و فساد کرنے لگا اور کاٹ مار کا معاملہ عام ہو گیا، قتل و غارت عام ہو گیا۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ مفسرین نے لکھا کہ اس خزانے کی چابی 60 کھچڑوں پر لدی رہتی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 300 اونٹنیاں خزانے کی چابی اپنے اوپر رکھتی تھی اور اس سے اونٹنیوں کے سہارے یہ چابی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی۔
اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ آپ زکوٰۃ لیجئے اور جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں اسے آپ زکوٰۃ کا مال دیجئے اور لوگوں میں اس بات کو عام کر دیجئے کہ زکوٰۃ اب فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زکوٰۃ جو فرض ہوا تھا وہ 1000 تھا، ٹھیک ہے، جیسے کہ میرے یہاں 2.5% ہے، وہاں 1000 تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جتنے بھی دولت والے ہیں وہ زکوٰۃ نکالا کرے، یہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ بھی کیا کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور نکالیں گے، لیکن جب حساب کیا گیا تو بہت زیادہ مال نکل رہے تھے، بہت زیادہ پیسہ نکل رہا تھا جو زکوٰۃ کا بنتا تھا۔ اس پر قارون کو حرص آیا، لالچ آیا، اس کے اندر تغیر آیا اور اس قارون نے کہا کہ ہم زکوٰۃ کا مال نہیں نکالیں گے۔ پھر اپنے چاہنے والوں کو قارون نے بھڑکانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ زکوٰۃ کا مال خود رکھنا چاہتا ہے، اس کی مخالفت کرو۔ چنانچہ اس قارون نے ایک عورت کو تیار کیا اور اسے 1000 دینار 1000 درہم دیا اور کہا کہ بہت سارے مال و دولت تمہیں اور بھی دیے جائیں گے، میرا ایک کام کرنا ہوگا، کل موسیٰ علیہ السلام پر تم الزام لگاؤ گے اور بدنام کرو گے، تہمت باندھو گے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ چنانچہ قارون اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ساری قوم انتظار کر رہی ہے، آپ وہاں چلیں اور واعظ و نصیحت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر گئے اور تقریر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ لینا ہے اور زنا کی سزا پتھروں سے مارنا ہے، سنگسار کرنا ہے۔ اس پر قارون نے کہا کہ یہ سزا سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے یکساں ہے یا کسی کے لیے الگ بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب کے لیے یکساں ہے۔ قارون نے کہا اگر وہ آپ ہو تو آپ کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میرے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ چنانچہ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ موسیٰ فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو بلایا جائے۔ جب وہ عورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے رعب اور جلال کو دیکھ کر عورت ہکا بکا رہ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، مجھے قارون نے 1000 دینار اور 1000 درہم دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں اور آپ پر تہمت باندھوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے دعا میں لگ گئے، رونے لگے اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، قارون کی پکڑ فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے زمین کو تمہارا تابع بنا دیا ہے، زمین کو جو حکم کرے گا زمین وہ بات مانے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ قارون کو پکڑ لو۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور جو قارون سے دور ہونا چاہتا ہے وہ قارون کو چھوڑ دے۔ تو سارے لوگ قارون سے دور ہو گئے لیکن 2 آدمی قارون کے ساتھ کھڑا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لو۔ تو قارون ان دونوں لوگوں کے ساتھ زمین میں گھٹنے تک دھس گیا۔ اب قارون موسیٰ علیہ السلام سے رشتے اور ناطے کا حوالہ دینے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لے۔ اب قارون کمر تک زمین میں دھس گیا اور وہ جو 2 لوگ تھے جو قارون کے ساتھ تھے، اب یہ لوگ کہنے لگے کہ قارون کے زمین میں دھس جانے کے بعد موسیٰ کو لالچ ہے اس بات کی کہ قارون کا خزانہ اور قارون کا جو سونے کا محل ہے وہ موسیٰ لے گا، اس لیے موسیٰ ایسا کر رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، قارون کو زمین میں دھسا دے اور اس کے سونے کے مکان اور اس کے خزانے کو بھی زمین میں دھسا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ کا حکم ہوا، قارون کے ساتھ قارون کا خزانہ بھی زمین میں دھس گیا۔ تو اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ گھمنڈ انسان کوئی بھی ہو وہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ چاہے دولت کا نشہ ہو، چاہے شہرت کا نشہ ہو، چاہے علم ہو، لیکن آپ کسی بھی چیز پر گھمنڈی نہ بنے اور کسی بھی چیز پر آپ گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ تمام باتیں ناگوار گزرتی ہے اور ناپسندیدہ باتیں ہیں کہ
کوئی بھی انسان اپنے آپ میں گھمنڈی ہو، اپنے آپ میں تکبر کرے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں واقعہ ڈیٹیلز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے تاکہ سب مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قارون کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے کیوں ہوئی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے، لائک کریں گے، کومنٹ کریں گے۔ تب تک کہ آپ میرے لیے پوری دنیا کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔